اب یہ طویل آیت آ رہی ہے جس میں محرمات ابدیہ کا بیان ہے کہ کن رشتوں میں نکاح کا معاملہ نہیں ہو سکتا، ایک مرد کن کن اپنی خواتین رشتہ داروں سے شادی نہیں کر سکتا۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں، نمبر 1، وبناتکم تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبنات الاخت اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم من الرضاعۃ اور تمہاری دودھ پلانے والیوں کی بیٹیاں کہ جو تمہارے اب بہن بن گئی ہیں رضاعی، وامہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس جن کو ہم کہتے ہیں خوش دامن، وربائکم اللاتی فی حجورکم اور اگر وہ کہ جو ربیبہ ہوں جو تمہارے ہاں پلی بڑھی ہوں، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، ربیبہ ربیب اس کو کہتے ہیں کہ ایک عورت کے پہلے کوئی اولاد تھی، آپ نے ان سے شادی کی ہے تو وہ اولاد بھی ساتھ لے آئی ہے، اب وہ آپ کی بیٹے بیٹیاں ہی ہو گئی آپ کی، لیکن وہ آپ کے حقیقی بیٹے بیٹیاں نہیں، ربیب کہلاتے، ربیب اور ربیبہ، تو وہ ربیب اور ربیبہ بھی حرام ہیں اگر اس جو ماں ہے اس کے ساتھ مقاربت کی ہو، اگر اس کے ساتھ تعلق زن و شہ ہوا ہے تو پھر وہ ربیبہ جو ہے بچی جو آئی تھی اس کے ساتھ وہ بھی حرام ہو گئی، لیکن اگر کسی وجہ سے بغیر اس کے کہ ان کے ساتھ کوئی جنسی تعلق ہو طلاق ہو جائے تو پھر اس ربیبہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ جن سے تم نے صحبت کی ہو، ان کی جو بیٹیاں ہیں سابقہ شوہروں سے وہ حرام ہیں، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ اور اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ اور تمہارے بیٹوں کی عورتیں یعنی بیٹوں کی بیویاں، بہو جن کو ہم کہتے ہیں، تمہاری بہویں، الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ لیکن بیٹے وہ جو تمہارے اپنے صلب سے ہوں، اپنے صلبی بیٹے، منہ بولے بیٹے کا معاملہ نہیں ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہمیشہ کے لیے کہ بیک وقت دو بہنوں کو جمع کرو ایک نکاح میں، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ سوائے اس کے کہ جو ہو چکا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا یقیناً اللہ غفور الرحیم، جو ہو گیا پہلے کا، اس کو تو گڑھے مردے اکھاڑے نہیں جا سکتے، لیکن آئندہ کے لیے یہ محرمات ابدیہ ہیں۔ اس میں حضور نے اضافہ کیا ہے کہ دو بہنوں کو بھی ایک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے، اسی طرح خالہ بھانجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے اور پھپھی بھتیجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ یہ محرمات ابدیہ ہیں کہ جن کے ساتھ کسی حال میں کسی وقت شادی نہیں ہو سکتی۔ اب ہے وہ محرمات جو عارضی ہیں، والمحصنات من النساء وہ عورتیں جو کسی اور کے نکاح میں ہیں، اب یہ اس وجہ سے کہ وہ اس کے نکاح میں ہیں آپ پر حرام ہے، ہاں اگر وہ طلاق دے دے پھر آپ شادی کر سکیں گے اس سے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر جو حرمت ہے اس کی وہ حرمت ابدی اس نوع کی نہیں ہے جو اس آیت میں جو بیانات ہوئی، بلکہ یہ کہ وہ تو کسی اور کے نکاح میں ہونے کی۔ محسنات حسن کہتے ہیں قلعے کو، جو قلعے میں ہیں، پہلے ہی ایک خاندان کے قلعے کے اندر ہیں وہ اور شوہر والیاں ہیں، الا ما ملکت ایمانکم سوائے یہ کہ ان میں سے کوئی تمہارے ہاں کنیز بن کر آ جائے۔ اب ظاہر بات ہے جنگ ہوئی ہے، وہ عورتیں جو ہیں مشرک مردوں کی بیویاں ہیں، وہ لونڈیاں بن کے آ گئی ہیں، تو اگرچہ وہ بیویاں ہیں مشرکوں کی، محسنات ہیں اس معنی میں، لیکن وہ لونڈی کی حیثیت سے آپ کے لیے جائز ہوں گی۔ کتاب اللہ علیکم یہ اللہ کی کتاب ہے، حکم ہے، فرض ہے تمہارے اوپر۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ اب اس کے علاوہ تمہارے لیے تمام عورتیں حلال ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی تھوڑی سی تعداد میں عورتیں ہوئیں کہ جن سے نکاح حرام ہوا، باقی کثیر تعداد، یعنی مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے، محرمات کا دائرہ بہت محدود ہے۔ ان تبتغوا باموالکم لیکن یہ کہ اس کے لیے نکاح ہوگا مہر دے کر، اموال کے ساتھ تم اس میں نکاح کرو، محسنین نیت ہو گھر میں بسانے کی، قلعے میں لانے کی، غیر مسافرین صرف مستی نکالنے کی نہیں، یعنی یہ جو ہے اس کو ایک کھیل اور ہابی نہ بنا لو، گھر میں آباد کرنے کی نیت ہو، اس سے شادی کی جائے۔ مَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ تو جو بھی تم نے ان سے استفادہ کیا ہے تو انہیں ان کے مہر جو ہے مقرر ہوئے ہیں، فریضۃً وہ دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی مہر کے مقرر ہونے کے بعد اگر باہمی رضامندی سے اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے۔
ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے۔ ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات، اور جو کوئی تم میں سے اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو، مقدرت نہ رکھتا ہو کہ مومن محسنہ عورتوں سے شادی کر سکے۔ اب محسن دو معنی میں آتا ہے، ایک خاندانی لڑکی، شریف لڑکی، خاندانی آزاد گھرانے کی کہ اسے گھر کا قلعہ حاصل ہے، اور ایک شادی شدہ عورت کے جو ایک شوہر کے قلعے کے اندر ہے۔ ایک ہے خاندان کا قلعہ، خاندان کی پروٹیکشن حاصل ہے، سپورٹ حاصل ہے، تو وہ عورت جو ہے وہ محسنہ ہے۔ اسی طرح وہ عورت کے جو شوہر کے گھر میں ہے، ایک قلعے میں ہے، اس کے گھر میں ہے، اس کی حفاظت میں ہے، وہ بھی محسنہ ہے۔ پہلے تھا وہ دوسری معنی میں یعنی شادی شدہ، یہاں مراد ہے شریف زادیاں، آزاد مسلمان عورتیں۔ اب ظاہر بات ہے آزاد مسلمان عورتوں کا تو مہر ادا کرنا پڑے گا، اس حوالے سے اب کوئی بیچارہ مفلس ہے، نہیں دے سکتا ہے تو کیا کرے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو جو لونیاں ہیں ان سے نکاح کر لو، من فتياتكم المؤمنات، جو تمہاری مومن جو لونیاں ہوں، فَأَنكِحُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، باقی یہ کہ کون مومن ہے اور نہیں ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو بھی قانونی اعتبار سے مسلمان ہیں، جس کے تم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہو، بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو، فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو ان سے تم نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ اب ظاہر بات ہے وہ لونڈی ہے زید کی، تو زید اس سے جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے، لیکن یہاں اب ایک شخص اس سے اجازت لے رہا ہے کہ میں آپ کی اس لونڈی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اجازت دے دی، اب زید کا تعلق منقطع ہو جائے گا، اب وہ اس لونڈی اس کی اس اعتبار سے اس کے کام میں نہیں آ سکتی، بلکہ وہ اب منقوہ ہو جائے گی ایک مسلمان کی۔ اس لیے بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اور اس میں پیش نظر رکھیے کہ ایک معاشرہ تھا، بالفعل یہ شکلیں تھیں، یہ نہیں کہا جا رہا یہ شکلیں پیدا کرو۔ اصل بات کیا ہے کہ جو معاشرہ تھا جس میں کہ قرآن نے اصلاح کا عمل شروع کیا ہے، تو اس میں کیا کیا صورتحال تھی، کس کس اعتبار سے اس میں بہتری پیدا کی گئی تدریجاً۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، انہیں بھی ان کے جو مہر ہیں تھوڑے ہوں گے وہ دو، معروف طریقے پر دو۔ محسنات غیر مسافحات، ان سے بھی جو تعلق ہے یہ نکاح کا ہوگا تو نیت ہونی چاہیے گھر میں بسانے کی، محض مستی نکالنے کی اور شہوت رانی کی وہ نیت نہ ہو۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی کوئی چوری چھپی کی دوستیاں اور یاریاں ہوں، یہ نہیں، کھلم کھلا نکاح ہو، معلوم ہو کہ فلاں کی لونڈی ہے۔ جیسے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو جہل کا چچا تھا، ایک شریف انسان تھا، اس کی لونڈی تھی۔ پھر جب یہ یاسر آئے ہیں یمن سے اور آباد ہوئے مکے میں، تو انہوں نے اس کے ابو جہل کے چچا سے اجازت لے کر اور ان کی لونڈی سمیہ سے شادی کی ہے۔ ان سے پھر حضرت عمار ہوئے، عمار ابن یاسر اور عمار کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تین کا ایک کنبہ تھا۔ وہ شریف آدمی مر گیا تو پھر ابو جہل جو ہے اس کو اختیار ہو گیا ان پر، اس نے پھر جو پرسیکیوٹ کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ اس خاندان کو بدترین جو ایذائیں دی گئی ہیں وہ اس خاندان کو دی گئی۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب وہ قید نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ کوئی غلط کام کریں، اگر کوئی وہ جو ہے بے حیائی کا کام کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو انہیں آدھی سزا دی جائے گی اس کی کہ جو شادی شدوں کو دی جائے گی۔ اب یہ جو ہے چونکہ ابتدائی احکامات ہیں، ابھی تک تو رجم کا حکم آیا ہی نہیں ہے، ابھی تک 100 کوڑوں کا حکم بھی نہیں آیا ہے، ابھی تو یہ تھا آزوہما، تو کوئی بھی انہوں نے اپنا طریقہ مقرر کر لیا ہے کہ اتنا کچھ ہم ماریں گے۔ تو اس میں البتہ ذہن میں رکھا جائے کہ اس میں یہ ہے کہ جو یہ لونڈی ہے منکوحہ، اس کو اگر سزا دینی ہے اسی طرح کی جرم کی تو اس کی سزا بھی عادی ہوگی، اس لیے کہ ایک شریف خاندان کی عورت جس سے پروٹیکشن حاصل ہو اس کا معاملہ اور ہے، اور ایک اس بیچاری غریب یعنی اس کا لونڈی کا معاملہ اور ہے۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ رعایت بھی کہ مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لو، یہ بھی تمہارے لیے، تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہیں اندیشہ ہو فتنے میں پڑنے کا، جو اپنی شہوت اور جنسی جذبے کو روک نہ سکتے ہو، کہ اگر ان کے لیے نکاح کی کوئی شکل نہیں بنتی ہے تو ہو نہ جائے کہ کہیں کسی غلط کام میں وہ ملوث ہو جائیں، ورنہ یہ کہ وان تصبروا، اگر تم صبر کرو، تو چونکہ عام طور پر جو باندیاں تھیں ان کا کردار اونچا نہیں تھا اس معاشرے میں، تو بہتر یہ ہے کہ ان سے نکاح کرنے سے تم بچو اور تعفف کرو، اس میں بہتری ہے۔ وان تصبروا خیر لکم، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔
واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔